اور یہ ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے. تو سوال یہ اٹھتا ہے, سب کو پتہ ہے آئین آرٹیکل 14(1) ہے, شبلی فراز صاحب سینیٹر صاحب اس پہ بات کریں گے. یہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. میرے بیڈ روم میں کس نے یہ لگایا, کس ایجنسی نے؟ ہمیں شک و شبہ ہے کس نے لگایا, لیکن مقصد کیا تھا؟ دیکھیں, پہلے مجھے کڈنیپنگ کی, وہ باچڈ اپ ہو گئی, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے جو سپریم کورٹ, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رات کو پیش ہوئے, انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں. پروونشل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے نہیں کرائی. تو سوال اٹھتا ہے پھر وہ کڈنیپنگ بھی کس نے کرائی؟ اور میری گاڑی اور فون اس وقت جو علیحدہ لے گئے, مجھے تو دوسری گاڑی میں لے گئے. اس کے بعد ہر قسم کا ہراسہ انہوں نے استعمال کیا پی ٹی آئی لیڈرشپ کے خلاف. پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں کیسز کیے, ہر چیز کی. ہمارے فون سارے ٹیپڈ ہیں, ہمارے سیل فونز ٹیپڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی حد نہیں ہے اسٹیٹ کی. آج کل ہر چیز کو کوئی قانون کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں, آئین کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. اور اگر کوئی بولتا ہے, صحافی خاص طور پہ, تو اس پہ فیک کیسز ہوتے ہیں. میرے پہ 4 فیک ایف آئی آرز ہیں کٹی ہوئی. اور یہ ڈیوائس, یہ بھی ان کو ضرورت پڑی لگانے میں, وہ بھی میرے بیڈ روم میں. کیا انفارمیشن نکالنا چاہ رہے تھے؟ یہ لسننگ ڈیوائس ہے, یہ اس کا والیوم ہوتا ہے, اس پہ ایک چھوٹا سا چھید ہے ادھر جدھر سے پروبیبلی وائس ریکارڈ ہوتی ہے. اس کی رینج بھی کافی ہے. اور ایک اور چیز, ابھی یہ ٹریسیبل ہے. جو بھی یہ کر رہا ہے ان کو پتہ ہے یہ ڈیوائس کدھر اس وقت پھر رہا ہے. اس کی ساری انفارمیشن اور نیٹ پہ اویلیبل ہے اس کی انفارمیشن, اور ہم شیئر کریں گے. تو کوئی شرم و حیا نہیں ہے, کوئی لحاظ نہیں ہے, چادر اور چار دیواری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ ولنریبل لوگ جو ہیں ان کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جو گھروں میں کام کرتے ہوں یا کچھ. اور میں بس اور نہیں زیادہ بتانا چاہتی, بیکاز جن کو انہوں نے استعمال کیا ان کو تھریٹ دی تھی, زندگی ان کی ڈینجر میں ہے. تو بہتر ہے کہ نہ ہم ان کے زیادہ اس پہ جائیں. بٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیونکہ یہ میرا آئینی حق ہے. انہوں نے میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ, میرا رائٹ ٹو پریویسی, رائٹ ٹو پروٹیکشن انہوں نے انفرنج کیا ہے. اور وقت آ گیا ہے کہ یہ ساری ایجنسیز جو بھی ہیں, خفیہ ایجنسیز, اس قسم کا کام کریے کہ بیڈ روم تک آپ کی پریویسی نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت اور ریاست کو احتیاط کرنا چاہیے. لوگ پہلے کھڑے ہوئے ہیں ریاست کے خلاف, جب سے کہ یو ایس کنسپریسی ہوئی ہے, سازش ہوئی ہے. لوگ ناراض ہیں. آپ نے پنجاب الیکشن کے رزلٹ دیکھ لیے, ابھی تک یہ باز نہیں آ رہی ایجنسیز. ہم سب کو کیا قتل کریں گے کہ ہم چپ کر جائیں؟ کیونکہ ہم نے نہیں چپ ہونا. اگر یہ حرکتیں ایسی کریں گے ہم ان کو ایکسپوز کرتے جائیں گے. تو جو بھی ہیں, نیوٹرلز ہیں, آئی بی ہے, آئی ایس آئی, جو بھی ایجنسیز ہیں, آپ قانون کے دائرے میں رہیں. قانون سے باہر جائیں گے, اب قوم چپ نہیں کرے گی, آواز اٹھائیں گے, آپ کے خلاف کیس کریں گے. اور اگر ہم میں سے کسی پہ کوئی وائلنس ہوتا ہے یا خدا نخواستہ کچھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے 3 پی ٹی آئی لیڈرز کی گاڑیاں الٹی ہیں موٹر وے پہ, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تو سب قوم کو پتہ ہوگا کس نے کیا کروایا ہے. تو یہ پھر سے دیکھ لیں, اور جنہوں نے یہ لگایا ہے وہ بھی دیکھ لیں. اور اگر وہ اب کورٹ سے یہ ڈیوائس ان کو ملے گا واپس, کیونکہ ہم تو اس کو اب رکھ رہے ہیں اور ایک سیف جگہ پہ رکھیں گے جدھر ان کو کوئی آواز تو نہیں ریکارڈ ہوگی, اور پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہو جائے تو وہ سنتے رہیں بے شک. اب میں شبلی صاحب کو کہتی ہوں. جی شکریہ. دیکھیں جی, جو ہماری ڈاکٹر شری مزاری نے جو جن باتوں کا ذکر کیا ہے, اور جو ان کے گھر میں جس طرح سے یہ ایک لسننگ ڈیوائس لگائی گئی ہے, یہ بڑی تشویشناک ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چیئرمین عمران خان کے گھر میں بھی اس قسم کا ایک آلہ پکڑا گیا تھا. تو اس سے قانون یہی کی تھا. وہ بالکل یہی تھا. اور اس سے جو ہے جو بنیادی ہمارا جو آئینی حق ہے 14(1), جس میں کہ پرائیویسی آف این انڈیویجول, اس کی گھر کی کا جو ایک تحفظ ہے اور اس کی جو ایک حرمت ہے,
اس کو پامال کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ تشویش بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ معاشرے میں ایک ہیجان پیدا ہوگا اور ایک فضا بنے گی اس کی عدم اعتماد کی۔ یہ چیز بڑی ہی پریشان کن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں بڑا کلیئرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں جس میں کہ پھر خاص طور پہ ایک خاتون ہماری ممبر، بہت ہی معزز ممبر ڈاکٹر شیریں مزاری، ان کے گھر یہ ہوا، ہمارے چیئرمین عمران خان کے گھر یہ ہوا، تو ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اس قسم کے آلات لگے ہوئے ہیں، کسی کی گاڑیوں میں، کسی کے اور دفتروں میں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک اس کی جو پرائیویسی کے اور آئینی جو حقوق دیے گئے ہیں پاکستانیوں کو، اور خاص طور پہ وہ انڈیویژولز جو کہ ایک پبلک فگر ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کی چیزیں کرنا میرا خیال ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ میں بتاؤں 14(1) جو ہے آئین کا آرٹیکل، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کو کورٹ سے، لا سے اجازت لینی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ آپ ایسا کوئی ڈیوائس لگائیں یا ٹیپنگ کریں یا کوئی چیز کریں، کوئی بھی آپ اس قسم کی چیز لسننگ ڈیوائس یا کچھ کریں، آپ کو کورٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ مجھے دکھائیں ایجنسیز کس کورٹ سے آرڈر لے کے یہ چپکے سے ڈیوائس میرے بیڈ روم میں انہوں نے لگایا تھا۔ میں چیلنج کرتی ہوں، دکھائیں کورٹ کا آرڈر، کس کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی۔ اور میں سمجھتی ہوں سینیٹر صاحب یہ ضرور سینٹ میں بھی ریز کریں گے ایشو، کیونکہ یہ بہت ایک تشویشناک ہے۔ ابھی تو یہ غلطی سے گر گیا، پتہ نہیں اور کن کے گھروں میں کیا کیا ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کس طرح ایکسیس ہو گئی ان کی آپ کے بیڈ روم تک؟ آپ کے گھر کا کوئی بندہ انوالو تھا اس میں؟ کیونکہ بیڈ روم دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے جو پارٹ ٹائم خاص طور پہ ملازم ہوتے ہیں، وہ کام کر کے جاتے ہیں، وہ ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ان کو انہوں نے تھریٹن کیا۔ میری گھر کی سڑک سے مڑتے ہیں تو ادھر وہ فیسز کورڈ تھے، اور انہوں نے ان کو کہا اور تھریٹن کیا کہ ہم آپ کے بیٹے کو مار دیں گے، ہم آپ کو مار ڈالیں گے، بس آپ نے صرف جا کے یہ لگانا ہے۔ اور ہمیں ایڈمٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوا، 3-4 گھنٹے ہم نے کویسچن کیا، پھر ہم نے کہا کہ ہم تو پولیس میں کیس کریں گے، تو پھر جا کے ساری بات نکلی۔ تو مطلب ہے ایک تو ظلم ہے کہ آپ غریب طبقے کو استعمال کرتے ہو، جو ولنریبل ہیں ان کو آپ بلیک میل اور تھریٹن کرتے ہو کہ یہ آپ کر دو جا کے، نہیں تو ہم تمہاری فیملی کو مار ڈالیں گے، یہ غلط ہے۔ دوسرا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا انفارمیشن میری بیڈ روم سے وہ لینا چاہ رہے تھے، جو کہ ان کو میرے فون سے نہیں ملتی، جو کہ ان کو لسننگ ڈیوائسز سے نہیں ملتی۔ تو مطلب ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ضرورت کیا پڑ رہی ہے، یا ان کا یہ عام ایک ہیبیچول بیہیویئر ہے کہ ان کو ہر جگہ ایسی غلط غیر قانونی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی کوئی ایسے قانون نہیں ہے جن سے وہ ریسٹرکٹ ہو سکیں، ان کی ایکٹیویٹیز ایک پیرامیٹرز کے درمیان ہو۔ اور میں تو سمجھتی ہوں یہ ہمارے پارلیمان کا ایک ہونا چاہیے کمٹمنٹ کہ آپ لیجسلیٹ کریں اور ساری ایسی ایجنسیز کو قانون کے دائرے میں لائیں، کیونکہ میری انفارمیشن جو میں چیک کر رہی تھی، صرف ذوالفقار علی بھٹو کا ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے جس سے ایک ہماری پریمیئر ایجنسی کو پولیٹیکل پاورز دی گئیں، اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے جس سے کوئی اس کی جو پیرامیٹرز، جس سے اس کا، جیسے کہ ہر منسٹری کا ایک ہوتا ہے رولز آف بزنس، کوئی رولز آف بزنس وغیرہ ہمیں نہیں مل رہی، ہم کوشش کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی۔ تو جب آپ کسی کو قانون اور لا کیا کہتے رولز آف بزنس کی دائرے میں نہیں لائیں گے تو پھر اس قسم کی حرکتیں ہوں گی۔ اور یہ تو چلیں ڈیوائس پلیس کیا، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، کوئی قانون نہیں ہے جس سے یہ ایجنسیز کو ریسٹرین کیا جائے اور ریسٹرکٹ کیا جائے کہ اپنے شہریوں پہ یہ چیزیں نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی کہ پہلے عمران خان صاحب پھر اور نہ جانے کتنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ابھی بھی
हमें नहीं पता, ये तो अगर कल ना गिरता, वो धक्का जोर का लगा तो गिरा। और मैं समझती हूँ फ्रैंकली मॉनसून्स की वजह से जब नमी हो जाती है ना, तो ये जो स्टिकी टेप है, इससे पेंटिंग्स के पीछे लगाते हैं, दीवार पे निशान नहीं पड़ते। ये ज़रा सी वेट होके तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, या फिर जिसने लगाया नहीं सही लगाया। अगर ये ना गिरता तो मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कितने दिनों से ये वहाँ प्लेस हुआ हुआ है। ये तो अल्लाह का करना था कि गिर गया और पता चल गया। और हमें नहीं पता, शिबली के घर में भी हो सकता है। नहीं मतलब जोक्स अपार्ट, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ सीरियस वायलेशन। आप खुद बहुत से साथदारों में मुख्तलिफ मौकों पे लेक्चर्स भी देती रही हैं जाके, तो क्या ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है कि किसी घर या किसी कमरे में कोई ऐसी डिवाइस लगी हो तो उसको ट्रैप किया जा सके? कोई ऐसा सेंसर नहीं है कि जो बता सकता हो कि आपके घर, शिबली साहब के घर या चेयरमैन साहब के घर में कोई ऐसी डिवाइस है, रिकॉर्डिंग वीडियो या ऑडियो डिवाइस, तो उसको ट्रेस किया जा सकता है? हमारे घरों में तो नहीं है इस किस्म का कि हम पता कर सके। स्वीप आप घर की करवा सकते हैं, बट वो भी स्पेसिफिक एजेंसीज करती हैं, एंड नॉर्मली वो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कौन आके स्वीप करेगा और ये डिवाइसेस निकालेगा। और मैं तो सारे सियासतदानों को कहती हूँ, ख़ास तौर पे पीटीआई की लीडरशिप को, प्लीज़ आप एक एक तस्वीर के पीछे देखें, एक एक मेज़ के नीचे देखें। कोई पता नहीं किसके घर में क्या डिवाइस लगा हुआ है, और ये बहुत ख़तरनाक है। ये तो लिसनिंग डिवाइस है, ऑडियो डिवाइसेस भी हो, वो वीडियो डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो ये बहुत एक ख़तरनाक ट्रेंड चला है, और आई एम होपिंग कि सेनेट से एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन आए जिससे इसको कंडेम भी किया जाए और एक्शन लिया जाए।